الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي في أول كلامنا، وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي في أوسط كلامنا، وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي في آخر كلامنا، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، اسلامی مہینوں میں سے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کا معنی اور ربیع الاول کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: ربیع الاول سب سے پہلی بہار، سب سے پہلی بہار کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی بھی بہاریں ہیں وہ ساری کی ساری بہاریں بعد میں، سب سے پہلی بہار یہی ہے۔ ماہ ربیع الاول کا معنی سب سے پہلی بہار کا مہینہ۔ اردو زبان میں عام طور پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسم با مسمى، کہ جیسے کسی چیز کا نام ہو، اس نام میں جو مفہوم پایا جائے، نام میں پائے جانے والا مفہوم اس چیز میں بھی مکمل پایا جائے، اسے کہتے ہیں اسم با مسمى۔ کسی کا معنی شجاع ہو، یا کسی کا معنی دلیر، کسی کا نام شجاع ہو یا کسی کا نام دلیر ہو، یہ شجاع کا معنی اور یہ شجاع کا مفہوم پوری طرح اس شخص میں بھی پایا جائے، وہ بھی دلیر اور وہ بھی شجاع ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ اسم با مسمى ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات میں جتنی بھی اشیاء اسم با مسمى ہیں، ان اشیاء میں جو اشیاء سر فہرست ہیں، ان سر فہرست اشیاء میں ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، کہ ربیع الاول کا معنی اور ربیع الاول کا مفہوم اس مہینے میں پوری طرح پایا جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے پہلی بہار، کائنات کی سب سے بڑی بہار، کائنات کی حقیقی بہار اسی مہینے میں آئی، تو ماہ ربیع الاول اسم با مسمى ہے۔ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی ولادت باسعادت
اور دنیا میں آپ کے جلوہ فگن ہونے کا مہینہ یہی ہے، تو کائنات میں حقیقی بہار، کائنات میں سب سے بڑی بہار اسی مہینے میں آئی، تو اس لیے ربیع الاول مکمل اسم بامسمہ ہے۔ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور تشریف آوری ہوئی۔ اس مناسبت سے ربیع الاول ذکر رسول کے لیے بھی بہار کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے لیے، آپ کی تعریف و توصیف کے لیے، آپ کی مدح سرائی کے لیے اور آپ کے تذکرے کے لیے، آپ کی محافل کے لیے، آپ کی مجالس کے لیے ربیع الاول بھی بہار کا درجہ رکھتا ہے کہ ربیع الاول میں امت مسلمہ میں ذکر رسول کا چرچا بہار کے طرح ہوتا ہے، تذکرہ رسول اور ذکر رسول بہار پہ جوبن پہ ہوتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کا تذکرہ تو ایسا ہے کہ وہ ربیع الاول ہو، چاہے کوئی مہینہ ہو، چاہے کوئی وقت ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی گھڑی ہو، کائنات کی کوئی گھڑی، کوئی ساعت اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہو۔ قرآن کریم کی ان آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی تشریف آوری سے سینکڑوں سال قبل نازل ہونے والی کتابیں تورات میں آپ کا ذکر تھا، انجیل میں آپ کا ذکر تھا، دیگر آسمانی صحائف میں آپ کا ذکر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو یوں بیان فرمایا کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ قرآن کریم میں کیا، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے سینکڑوں سال قبل، صدیوں سال پہلے تھیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ کے تذکرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اہل کتاب، تورات اور انجیل کے علماء اور تورات اور انجیل کے پیشوا اور رہبر، ان کی زبانوں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ خطاب بیان فرمایا جو اللہ کے ایک نبی اپنی قوم کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سینکڑوں سال قبل یہ خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خطاب قرآن کریم میں ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اے میری قوم،
میرے بعد ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، مبشرن، ابھی ان کی تشریف آوری نہیں ہوئی، لیکن میں تمہیں ان کی تشریف آوری سے سال ہا سال قبل بشارت اور خوشخبری سناتا ہوں۔ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں وہ میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، جن کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آپ کی تشریف آوری سے سال ہا سال قبل شروع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطابات میں، اور تورات اور انجیل کے صحائف میں ذکر رسول موجود ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جہاں تک ذکر رسول کی بات ہے، کوئی کائنات کی گھڑی، کوئی لمحہ اور کوئی ساعت ایسی نہیں ہے جو ذکر رسول سے خالی ہو۔ اب آپ اپنے دور میں دیکھ لیجئے کہ امت مسلمہ اور مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں، دن میں 5 مرتبہ پورا سال اذان ہوتی ہے فرض نماز کے لیے۔ ان آذانوں میں ذکر رسول موجود ہے، اور جب مسلمان نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز کا کون سا عمل ہے، یعنی فرض نماز ہو، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ واجب نماز ہو، کون سی نماز ہے جس نماز میں ذکر رسول نہ ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اذان میں، نماز میں، اور سال کے ہر مہینے میں اور ہر دن میں ذکر رسول مسلمان کی زبان پہ ہوتا ہے۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوا، چلیں جی نماز جنازہ پڑھ آئیں، نماز جنازہ میں ذکر رسول موجود ہے۔ مسلمان سونے کے لیے، اور مسلمان بیدار ہوتا ہے، مسلمان سوتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ کوئی مسلمان کی زندگی کا لمحہ اور مسلمان کی زندگی کی کوئی ساعت ایسی نہیں ہے جس میں مسلمان کے سامنے ذکر رسول نہ ہو۔ لیکن چونکہ ربیع الاول میں یہ ذکر رسول بہار پہ ہوتا ہے، ذکر رسول عروج پہ ہوتا ہے۔ امت مسلمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر رسول، ولادت رسول اور میلاد مصطفیٰ، ان مقدس عنوانات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس حوالے سے جو میں نے بات عرض کرنی ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سے بات فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے حوالے سے عام طور پہ ہم 4 الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کے اظہار کے لیے، اپنے تعلق کے اظہار کے لیے عام طور پہ ہم 4 لفظ استعمال کرتے ہیں: محبت رسول، تعریف رسول، اطاعت رسول اور اتباع رسول۔ محبت، تعریف، اطاعت اور اتباع، یہ 4 الفاظ عام طور پہ ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور کوئی کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ ان 4 الفاظ کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ جہاں تک محبت رسول کی بات ہے، کائنات کا ہر منصف مزاج
اور کائنات کا ہر باشعور انسان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے اس نے آپ کا کلمہ نہ پڑھا ہو۔ منصف مزاج، ہر منصف مزاج، ہر شعور والا، سمجھ والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ بلکہ انسان تو انسان، یہ ہستی تو وہ ہے جن سے حیوانات نے بھی محبت کی ہے، یہ ہستی تو وہ ہے جن سے جمادات نے محبت کی ہے، شجر و حجر نے محبت کی ہے۔ بلکہ اگر دعوے سے کہا جائے کہ کائنات میں اگر کوئی ہستی ایسی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی گئی ہے اور جس سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، ہر منصف مزاج شخص کہے گا کائنات کی محبوب ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ سب سے زیادہ محبت اس ہستی سے کی گئی ہے۔ تو جہاں تک محبت رسول کی بات ہے، کائنات کی محبوب ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ سے محبت اپنوں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی، آپ سے محبت دوستوں نے بھی کی، دشمنوں نے بھی کی، آپ سے محبت مسلمانوں نے بھی کی، غیر مسلموں نے کی۔ آپ وہ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ سیرت کی تاریخ کی کتابیں مستقل اس موضوع پر ہیں کہ غیر مسلم لوگوں نے، غیر مسلم شعراء نے اپنے اپنے کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو محبت رسول یہ پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات کا مشترکہ مسئلہ ہے کہ محبت رسول تو کائنات میں ہر کسی کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کسی نے محبت کی ہے۔ اور دوسری بات، تعریف، جہاں تک تعریف کی بات ہے، کائنات کی محبوب ترین ہستی بھی یہی ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی وہ ہستی بھی یہ ہیں، سب سے زیادہ تعریف بھی انہی کی گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیے ہوئے۔ سارے کا سارا جگ جس کی تعریف کرے، جن و انس جس کی تعریف کریں، جنات اور شجر و حجر جس کی تعریف کریں، اپنے بھی پرائے بھی، دوست بھی دشمن بھی جس کی تعریف کریں، یہی ہستی ہے وہ مکہ، جس مکے میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، جس مکے میں آپ پہ پتھر برسائے جاتے تھے، جس مکے میں آپ کی تکذیب اور جس مکے میں آپ کو چٹلایا جاتا تھا، لیکن یہی لوگ کہتے تھے جا صادق جا امین، یہ صادق آ گیا ہے، یہ امین آ گیا ہے۔ اگر سچائی ہے اس میں ہے، امانت ہے اس میں ہے، دیانت ہے اس میں ہے، شرم و حیا ہے، وفا ہے اس میں ہے۔ تو جس طرح محبت رسول ساری کی ساری کائنات کی مشترکہ چیز ہے، اسی طرح تعریف رسول، توصیف رسول بھی ساری کی ساری کائنات کی مشترکہ متاع ہے۔ پوری کائنات نے آپ سے محبت بھی کی ہے اور پوری کائنات نے آپ کی تعریف بھی کی ہے، محبت بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھ لیں، محض یہ دو چیزیں، محبت اور تعریف، یہ دونوں چیزیں اس وقت تک ادھوری ہیں، یہ دونوں چیزیں اس وقت تک نامکمل ہیں، یہ دونوں چیزیں اس وقت تک نجات کی ضمانت نہیں ہیں جب تک ان دونوں کے ساتھ
اطاعت اور ان دونوں کے ساتھ اتباع نہ پایا جائے، اگر اتباع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، تو محض محبت کے دعوے، محض محبت کا اظہار کرنا اور محض تعریف کرنا وہ نجات کا سبب نہیں ہے۔ تعریف رسول، محبت رسول نجات کا سبب اور نجات کی ضمانت اس وقت بنے گا جب ان کے ساتھ اطاعت رسول ہوگی، جب ان کے ساتھ اتباع رسول ہوگی۔ جگن ناتھ آزاد ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، ایک کالج میں پروفیسر تھا جگن ناتھ آزاد، چند سال پہلے ہی وہ فوت ہوا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ایسے کی، بڑے بڑے شعراء وہ تعریف و توصیف نہ کر سکے جو تعریف و توصیف اس جگن ناتھ آزاد ہندو نے کی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کا نقشہ کھینچا کہ جب تک آقا تشریف نہیں لائے تھے اس وقت کائنات کی حالت کیا تھی، جب آقا تشریف لائے پھر کائنات کی حالت کیا ہوئی۔ کہتا ہے مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کے رحمت للعالمین آئے۔ وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی تھا آج روئے زمین پر۔ وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی تھا روئے زمین پر آج تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دفعتاً افق کے کائنات پہ سراج منیر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور غلامی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر تشریف لائے۔ مبارک ہو زمانے کو رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اس جگن ناتھ آزاد ہندو نے اور بڑے بڑے غیر مسلم شعراء نے اور اس سے پہلے بڑے بڑے غیر مسلموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں محض تعریف و توصیف کرنا اور محض محبت کا اظہار کرنا اس وقت تک نجات کا باعث نہیں بنے گا جب تک تعریف و توصیف اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، جب تک آپ کا اتباع نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہی چیز تھی، اطاعت بھی تھی اور اتباع بھی تھی۔ انہوں نے لمبے چوڑے کوئی محبت کے دعوے نہیں کیے، محبت کے نعرے نہیں لگائے، انہوں نے کوئی بڑے لمبے چوڑے اشعار نہیں پڑھے، کوئی قصیدے نہیں کہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اتباع کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لوگو کامیاب وہی ہیں جو میرے اس نبی پہ ایمان لائیں، ان کی تعظیم و تعریف کریں، ان کی مدد کریں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور جو نور قرآن کی صورت میں آپ لے کے آئے ہیں اس کا اتباع کریں، جو اتباع کرنے والے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو تم پہ رحم کیا جائے گا۔ کہیں فرمایا اگر فلاح چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو حضرات گرامی خلاصہ کلام یہ ہے، محبت رسول اور تعریف رسول اس وقت نجات کا باعث ہے جب تعریف کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اطاعت ہو
اور اتباع ہو۔ اتباع اور اطاعت کے بغیر محبت رسول کے دعوے کھوکھلے ہیں، اتباع اور اطاعت کے بغیر اطاعت رسول کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من احبنی فقد اطاعنی، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے فقد اطاعنی، وہ میری اطاعت کرے گا۔ محبت کا لازمی نتیجہ اطاعت ہے، اور جس میں اطاعت نہیں ہے محبت کا دعویٰ غلط ہے۔ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا نتیجہ یہ نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ تو ماہ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ ہم ماہ ربیع الاول میں اپنی جانوں میں اور اپنی ذات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کریں، اتباع کا جذبہ پیدا کریں، اپنے گھروں کو اور اپنے طور طریقوں کو اطاعت رسول سے آراستہ کریں، اور اپنی مجلسوں کو اور اپنے محلوں کو اتباع رسول سے منور کریں، اپنی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، پیاری پیاری سنتوں سے منور کریں، آراستہ کریں۔ یہ سنتوں کو ماننا اور سنتوں کی پیروی کرنا اور اتباع کرنا، اطاعت کرنا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصل محبت ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعریف ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو اتباع سنت، اتباع رسول اور اطاعت رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو محبت کے دعوے ہیں اور تعریف و توصیف ہے اللہ تبارک و تعالی توصیف و تعریف اور محبت کے برکت سے اللہ تعالی ہم کو اطاعت رسول اور اتباع رسول کے جذبے سے مالا مال فرمائے۔